بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جو 40 دن کوہ طور پر تشریف لائے تھے تو اس کی کیا تفاصیل تھیں۔ کیا آیا اللہ عز و جل سے ہر روز ہم کلام ہوا کرتے تھے یا اس کی کوئی اور تفاصیل ہیں؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی انفارمیشن پسند آنے والی ہے۔ ساتھ میں ہم ان 10 وصیتوں کی بھی بات کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو صحف ابراہیم و موسیٰ یا جو الواح موسیٰ تھے، جو تختیاں اللہ عز و جل نے عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ، جن کے اوپر وصیتیں لکھی تھی، ان کے حوالے سے، اور قرآن شریف میں جو ہے ان 10 وصیتوں کے مقابلے میں کون سی وصیتیں مسلمانوں کو ہوئی ہیں، آج ساری تفاصیل پر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات ملنے کے بعد اور ہارون علیہ السلام کو اپنا پیچھے جو ہے قوم کے اوپر بڑا بنا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے، یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جبل طور سینا کے پہاڑ ہیں مصر میں، جن کی آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں، جن کے ہم نے پہلے آلریڈی 5 پارٹ جو ہے پبلش کیے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہ تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے ان سے کہا تھا کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 دن کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو وہ ہر روز جو ہے اللہ عز و جل سے ہم کلامی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ عز و جل نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ یہاں پہ مطلب ان سے دور آ کے جبل طور کے اوپر 30 دن جو ہے روزے کی حالت میں رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 دن یہاں پہ روزہ رکھا، تو جب ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو سم ٹائم ہمارے جو جوف سے، جو اندر سے ایک اسمیل آتی ہے جو کہ ہمیں مطلب ہے کہ ظاہری طور پر بری لگتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بشریت میں یہ سوچنے لگے کہ اللہ عز و جل سے جب ہم کلامی ہوگی تو میرے جو مطلب ہے کہ جو اسمیل ہے اس سے جو ہے بے ادبی ہوگی۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے انہیں کہا کہ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ پھر جو ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن مزید بڑھا دے کہ آپ 10 دن مزید روزے رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَخَلُوفُ فَمُّ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی جو اسمیل ہوتی ہے، جو آتی ہے نا، جو ہمیں بری لگتی ہے، وہ اللہ عز و جل کے ہاں جو مسک ہے، جو مسک کا عطر ہے، اس سے بھی زیادہ اس کی خوشبو اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ، کہ ابن آدم جو ہے اس کا ہر کام جو ہے اس کے اپنے لیے ہے، مطلب نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح اگر زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا وہ اس کے اپنے لیے ہے۔ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، صرف جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے، اور وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور اس کا ثواب جو ہے میں دوں گا۔ تو روزے کی جو ہے بہت خاص اہمیت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہ انہوں نے 40 دن جو ہے روزے کے ساتھ رہے ہیں یہاں پہ جبل طور کے اوپر۔ آپ نے وہ مقام بھی دیکھا ہے جہاں پہ ہم نے آپ کو نشاندہی کی تھی مقامی گائیڈرز کے حوالے سے، کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن یہاں پہ تشریف فرمائی تھی، جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں۔ تو اسی طرح پھر 40 دن کے بعد جب اللہ عز و جل سے ہم کلامی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ واقعات ہم نے پہلے ہی آپ کو پیچھے بتا دیے ہیں پچھلی ویڈیوز میں، کہ انہوں نے جب اللہ عز و جل سے اپنا جو چہرہ مبارک ہے دیکھنے کی درخواست کی تھی، تو وہ واقعہ جو ہے آپ نے تفصیلی طور پر پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو ان کو وصایا عطا ہوئی تھیں، 10 جو وصیتیں عطا ہوئی تھیں، وہ اس طرح ہیں، جو کہ مطلب یہودیوں کے نزدیک ان میں ایک یہ ہے لا یکن، 4 جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی ذات کے حوالے سے ہیں، اور ایک جو ہے اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے ہیں، اور 5 وصیتیں جو تھیں وہ پورا جو مجتمع ہے، جو ایک تجمع، ایک مطلب ایک جو سٹی ہوتی ہے یا ایک جو کہیں بھی کوئی بھی قوم رہتی ہو ان کے حوالے سے ہے، کہ مطلب آپ نے اپنے اڑوس پڑوس اور لوگوں کے ساتھ جو ہے کس طرح رہنا ہے اور کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔
یہ 10 وصیتیں جو ہیں اس طرح کیٹیگریز میں جو ہے مختلف ہیں. مطلب 4 وصیتیں جو پہلی ہیں وہ اللہ عز و جل کی ذات کے حوالے سے ہیں، جس میں یہ ہے کہ لا یکن لک آلہۃ اخری امامی، کہ میرے علاوہ جو ہے تمہارا کوئی دوسرا خدا نہ ہونا چاہیے، مطلب کہ آپ کسی کو جو ہے شریک نہ بنائیں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ لا تصنع لک تمثالا منحوتا، کہ جس طرح فرعون وغیرہ جو کرتے تھے اس زمانے میں کہ پہاڑوں سے جو ہے تراش کے جو ہے اپنے بت بنوایا کرتے تھے عبادت گاہوں میں رکھنے کے لیے. اللہ عز و جل نے اس چیز سے منع کیا وصیت میں. مطلب کوئی بھی یہودی ہو یا کوئی بھی انسان ہو اس زمانے میں جو تھا ان کے لیے وصیت تھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے بت تراشنے نہیں ہیں اور نہ ان کو سجدہ کرنا ہے اور نہ ان کی عبادت کرنی ہے. پھر جو تیسری وصیت تھی لا تنطق باسم ربک الہک باطلا، مطلب اللہ عز و جل کی جھوٹی قسم جو ہے آپ نے نہیں کھانی، اور جو جھوٹی قسم کھائے گا اللہ عز و جل کی تو اس کو اللہ عز و جل کبھی بھی براءت نہیں کریں گے. اور اسی طرح جو چوتھی وصیت تھی کہ اذکر یوم السبت لتقدسہ، کہ ہفتے کے دن کا جو ہے ذکر کیا کریں. ہفتہ کا دن آپ کو پتہ ہے کہ یہود کے ہاں مقدس دن ہے. اور اسی طرح جو ہے پھر جو پانچویں وصیت تھی وہ تھی اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے الوصایا، مطلب جو 10 وصیتیں تھیں ان میں سے کہ اکرم اباک و امک، کہ آپ جو ہے اپنا جو ماں باپ ہیں ان کا اکرام کرو تاکہ تمہاری زندگی جو ہے وہ بڑھائی جائے. اور اسی طرح حدیث شریف میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے باقی رہے اور اس کی جو عمر ہے وہ طویل ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ہاں صلہ رحمی کرے. اور اسی طرح پھر 5 وصیتیں جو ہیں جو سب سے زیادہ تھیں مجتمع کے حوالے سے تھیں، جس میں پہلے کہا گیا کہ لا تقتل، کہ کسی کا جو ہے قتل نہ کرو. پھر لا تزنی، کہ زنا نہ کرو. لا تسرق، کہ جو ہے چوری نہ کرو. کسی بھی چوری جو ہے کئی حوالے سے ہوتی ہے، بعض اوقات علم کی ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے مادی چیزوں کی ہوتی ہے، بعض اوقات علمی چیزوں کی ہوتی ہے، بعض اوقات حسی اور بعض اوقات غیر حسی چیزوں کی ہوتی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ لا تشہد شہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ مت دیں کسی بھی اس میں. اور اس کے علاوہ کہ کسی جو آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، مطلب جو آپ کے آس پاس ہیں، پڑوس ہیں، ان کے کسی کے جو ہے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہوں، اور بغیر مطلب ان کے آپ نے مال و متاع پر نظر نہیں رکھنی بری نظر سے. اس کی جو بیوی ہے یا اس کی جو غلام ہے یا اس کا جو مطلب ہے کہ مال ہے، مثال کے طور پر گائے ہے، بیل ہے یا گدھا ہے، تو یہ جو ہے 10 وصیتیں تھیں مطلب تورات میں. اور اسی طرح جو ہے جو قرآن شریف میں اسی کے حوالے سے سورۃ الانعام اور سورۃ الاسراء میں زیادہ تر وصیتیں آئی ہیں. مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا واتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، کہ آؤ میں تمہیں وہ سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ عز و جل کا شرک جو ہے وہ نہ کریں. پھر دوسری وصیت کیا کی وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ جو ہے احسان کے ساتھ رہیں. تیسری ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اور اپنے بچوں کو جو ہے غربت یا فاقہ کی جو ہے تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. میں مفہوم بتا رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا تاکہ غلط فہمی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور کسی قسم کی جو فواحش ہیں، زنا ہے یا اس کے آس پاس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. مطلب جو چیزیں آپ کو بالآخر وہاں تک اس مقام تک لے کے جائیں. اور اسی طرح فرمایا آگے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کا قتل نہ کرو بغیر حق کے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ تمہیں وصیت کی گئی ہے تاکہ تمہیں عقل ہو.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، اور جو یتیم ہے اس کے مال کا ضائع مت کرو حتیٰ کہ وہ خود جو ہے اس قابل ہو جائے کہ اپنا مال سنبھال سکے، تو اس کو مطلب دے دینا ہے تاکہ وہ سنبھال سکے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جو مطلب سودا بازی ہوتی ہے اس میں مکر و فریب نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی معاملات ہیں وہ مطلب ہے کہ اچھی طرح سے طے ہوں۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں مطلب یہ جو لوگ غلط وزن کرتے ہیں، کلو کی جگہ جو ہے پونا کلو دے دیا دھوکے میں، اس طرح اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا اسی طرح جو ہے سورۃ الاسراء میں بھی ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، تو یہ مطلب 2 صفحوں کی جو ہے وصیتیں ہیں سورۃ الاسراء میں، تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، مطلب ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ آج کی ویڈیو اور انفارمیشن اور یہ جو تفاصیل آپ کو میں نے بتائی ہیں بہت پسند آئی ہوں گی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو ضرور پلیز کومنٹس میں بتائیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں جان سکیں۔ بہت شکریہ۔